بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف العشر الأواخر كحجتين وعمرتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے. کہاں ہم انتظار کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور یہاں تو 2/3 حصہ گزر چکا، اب 1/3 حصہ باقی ہے. رمضان المبارک سراپا رحمت برکت مومنین کے لیے ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت ہے. 20 دن اس کے گزر گئے. اللہ پاک سے یہ دعا ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو شرف قبول بخشے اور جو لمحات باقی رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی، ان کی وصول یابی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک اہم عمل کیا جاتا ہے، وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کی مثال ایسے سمجھیے کہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہوں، لوگوں کو مارا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، ظلم و ستم کیا جا رہا ہو. اسی دوران کسی شخص کو کسی منتری کے گھر میں رہنے کی اجازت مل جائے کہ تم میرے گھر میں رہو تاکہ تم پر کوئی حملہ نہ کر سکے، وہ شخص اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب محسوس کرے گا کہ میں تو صدر کے گھر میں ہوں، منتری کے گھر میں ہوں، مجھے اب کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اسی طریقے سے ہر طرح کے فتنے امت میں چل رہے ہیں، داخلی بھی فتنے، خارجی بھی فتنے، اپنوں سے بھی شکوے، دوسروں سے بھی گلے. ایسے ماحول میں اگر اللہ کی توفیق سے کسی کو اللہ رب العالمین کے گھر میں رہنے کا موقع مل جائے تو بہت سارے فتنوں سے آدمی بچ سکتا ہے اور اپنی تربیت بھی کر سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی عمل میں یا زندگی میں شروعات میں اگر کوتاہی ہو لیکن بعد میں تلافی کر لی جائے، بعد میں چاق و چوبند رہ کر خوب محنت کر لی جائے. یا موٹی مثال امتحان کی لے لیجئے کہ سال بھر محنت نہیں کر رہے ہیں لیکن ابھی ایگزام 1-2 مہینہ باقی ہے، ڈٹ کر محنت کر لیے تو بہت زیادہ امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. حدیث شریف میں ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو آخری عمر میں نیک اعمال کی بہت زیادہ توفیق دیتے ہیں تاکہ جو زندگی گزری ہے اس کی تلافی ہو جائے. اور ہم اور آپ ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور لو اللہ سے لگانے لگے، داڑھی وغیرہ رکھنے لگے تو ہم کہتے ہیں یار تم تو بڑے اچھے ہو، سارے مزے کر لیے، اب توبہ کر لیے. تو اس میں کون سی بات ہے، بری بات ہے؟ اس طرح کے تانے دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. کبھی بھی کسی کو تانا اور اپنی آپ کی زبان میں چھینٹا نہیں مارنا چاہیے. اللہ نے اس کو توفیق دی ہے بھائی، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ پاک تو ایسے ہیں کہ 100 قتل کرنے والا حدیث شریف میں ہے
اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ابھی وہ اس بستی میں پہنچا بھی نہیں جہاں اس کو توبہ کرنا تھا, جہاں اللہ والے رہتے تھے. اس کو بتایا گیا کہ اس بستی میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, صلحاء ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کے ساتھ رہ کر توبہ کرو, تمہاری توبہ معاف ہو جائے گی. ابھی وہ سفر میں ہی تھا کہ انتقال ہو گیا. خلاصہ یہ کہ اللہ پاک نے اس کی بھی مغفرت کر دی, 100 قتل کرنے والے کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کو نماز کے لیے لاؤ. کن داعیا لا تکن قاضیا, داعی بنو, اس کو لاؤ نماز کے لیے. قاضی اور حاکم مت بنو کہ فیصلہ دیتے رہو کہ وہ ایسا کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو لاؤ مسجد تک, یہ کمال ہے. نہ یہ کہ فلانا یہ کر رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے. تو لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور مثال ذہن میں آئی کہ شہد کی مکھی بننا چاہیے انسان کو, وہ کالی والی مکھی نہیں بننی چاہیے, چھوٹی والی. شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے, پھلوں پر بیٹھتی ہے, رس کشید کرتی ہے اور اس سے شہد تیار ہوتا ہے. وہ کسی گندگی جگہ پر نہیں بیٹھتی. اور وہ چھوٹی والی جو کالی مکھی ہے, جہاں زخم رہے گا وہیں بیٹھے گی, جہاں گندگی رہے گی وہیں بیٹھے گی. تو ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب شہد کی مکھی کے مانند بنے, اچھائی کو تلاش کریں, اچھائی کو کھینچیں. نہ یہ کہ جہاں کمی ہے اور جہاں کچھ کمزوری ہے اسی پر نظر جمائے بیٹھے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرے بھائیوں, آخری عشرہ اس کی بڑی فضیلت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کسی کو اگر فسادات کے موقع پر کسی منتری کے یہاں رہنے کا موقع مل جائے, وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے, لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرا قیام وہاں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ابھی جو فتنے فسادات اور طرح طرح کی رسوم رواج, وقت کا ضائع کرنا, قرآن کی تلاوت نہ ہونا, لوگوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی دنیا بھر کی باتیں کرنا, اس سے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین موقع یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. پوری زندگی کا مطلب جب سے روزہ فرض ہوا, سن 2 ہجری سے روزہ فرض ہوا تو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں, بلکہ یہ ہوا کہ کبھی آپ پورے مہینہ اعتکاف فرمائے, کبھی یہ ہوا کہ 20 دن اعتکاف فرمایا, اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات صحابہ کرام نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا, اور اللہ کا شکر ہے آج تک امت میں اعتکاف کا اہتمام چلتا ہی جا رہا ہے. خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں, ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں. اس کی فضیلت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ کی رضامندی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے, اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں, اور 1 خندق کی دوری آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی ایسا سمجھیے کہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک تعبیر ہے 3 خندقوں کی دوری. تو آدمی کو 3 خندقوں کی دوری اور اتنی دوری پر جہنم سے نہیں رکھا جائے گا, بلکہ جنت میں ہی ڈال دیا جائے گا. یہ انداز بیاں ہے. حدیث شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج 2 عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے. بتائیے
آج کے زمانے میں حج عمرہ بہت مشکل یعنی بڑا مہنگا ہو گیا ہے. اللہ پاک آسان فرمائے، لیکن سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ تو بس کی بات ہے نا بھائی کہ ہم اعتکاف میں ہی بیٹھ جائیں. تو وہ فضیلت جو مل رہی ہے 2 عمرے 2 حج، وہ آپ کو 10 دن کے اعتکاف میں حاصل ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے اور وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ان کاموں کا بھی ثواب اسے ملتا رہتا ہے جو لوگ باہر کر رہے ہیں اور یہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، اس کا ثواب بھی اسے اعتکاف کی حالت میں ملتا رہتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ معتکف جس حالت میں ہو، سو رہا ہو تو بھی اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا. ہر وقت اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ وہ 10 دن تک اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. حضرت شیخ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں معتکف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے در پر بیٹھ جائے اور کہے کہ جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں. تو معتکف بھی ایسا ہے کہ اللہ کے در پر بیٹھ گیا ہے کہ اے اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے، میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ بھی سب سے بڑا ہے کہ آدمی کو شب قدر مل جاتی ہے اور شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں ہے. لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور عبادت میں وقت گزارے گا تو شب قدر جو 83 سال کے برابر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کتنے سال؟ 83 سال. اللہ پاک ہم سب کی عمر میں برکت اور درازگی عطا فرمائے. پتہ نہیں 83 سال زندہ بھی رہیں گے یا نہیں. لیکن اگر عبادت کر لیے، حدیث شریف میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے عبادت کو انجام دے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر 20 دن کا فرمایا، پھر 21ویں شب میں آپ نے حجرے سے اپنا چہرہ مبارک نکال کر فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے کا کیا، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بتلایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنے لگا ہوں. جس کسی کو کرنا ہے میرے ساتھ اعتکاف کر سکتا ہے. بتائیے شب قدر کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک عالمی ورلڈ لیول پر ان کی ڈیوٹی تھی. ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ گھر کے حساب سے ہے. بہت تو اگر ہم کچھ جو ہے سرکاری عہدے پر ہیں تو شہر کے ذمہ دار ہیں، اور کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی. کتنے بزی انسان، لیکن پورے مہینے میں شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرما رہے ہیں. ہمیں بھی اسی نیت سے اعتکاف کرنا چاہیے، اور مرد بھی کریں خواتین بھی کریں. تو یہ اس کی فضیلت. اور اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے، باپ بیٹے سے. کیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ کہ ان حضرات کو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ کعبہ شریف کو، بیت اللہ شریف کو، حرم شریف کو اچھے انداز میں رکھو، صاف ستھرا رکھو، تاکہ طواف کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اعتکاف کرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، نماز پڑھنے والوں کو آسانی ہو. اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، جو بھی مسجد ہے، اس کے جو بھی انتظامیہ ہیں، ان کو یہ ایک اس میں درس ہے کہ
کہ وہ بھی معتکفین کے لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا کروائیں، طہارت خانے صاف ستھرا کروائیں، وضو خانے صاف ستھرا کروائیں. اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اور ضرورت پڑے گی تو آئندہ بھی کہیں گے. ہمارے گھروں کے طہارت خانے اور مسجد کے طہارت خانے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. ہمارے گھروں کے طہارت خانوں کے اندر شاندار ٹائلز، شاندار سیٹس لگی ہوئی، پاکی صفائی کا مکمل اہتمام. اور اللہ کے گھر کے طہارت خانوں کا حال کیا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدمی وہاں جاتا ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے. کوئی مہمان اگر آ جائے، کوئی غیر مسلم برادران وطن اگر آ جائے، اس کو ضرورت پڑ جائے استنجا کرنے کے لیے، اور وہ آئے اور وہ دیکھے کہ ارے یہاں پر کیا کیا ہے، کھرے ہیں اور پتھر ہیں اور ایسی ایسی چیزیں وہاں ملتی ہیں کہ اس کو ممبر سے ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. جو صفائی ستھرائی کرتے ہیں وہ بیچارے بتلاتے رہتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں وہاں ملتی ہیں. شرم کی بات. ہم اپنے گھروں کے طہارت خانے کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی کا، تو اللہ کے گھر کے جو طہارت خانے ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ضرورت زیادہ ہو طہارت خانوں کی تو زیادہ بنوانے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسی مسجد ہو، جیسی ضرورت ہو، اس حساب سے طہارت خانے بنوانا چاہیے، واش روم بنوانے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہاں لوگ آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس میں ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. اور جو بندے بھی حرمین شریفین جا کر آئے ہیں یا جو نہیں گئے ہیں، اللہ پاک سب کو لے جائے عافیت کے ساتھ. تو آپ وہاں دیکھے ہوں گے کتنی صفائی کا اہتمام، قدم قدم پر پوچھے لگ رہے ہیں، لمحہ لمحہ دھلائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. اتنا عملہ، اسٹاف بہت زیادہ. وہ گھبراتے نہیں ہیں کہ ان کو پیسے کہاں سے دیں گے. ارے بھائی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے جب ذمے میں لگایا کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو تو ہم کریں گے. اب اللہ کا گھر ہے، وہ آباد رکھے گا اور وہ انتظام کرے گا پیسوں کا بھی. کچھ مسجدوں میں ایک آدھ خادم رہتے ہیں، بس ایک آدھ خادم، دو خادم نہیں، ایک خادم. اب وہ ساری مسجد کی صفائی کرے. وہ انسان ہے، مشین تھوڑی ہے، مشین بھی نہیں کر سکتی ہے. آپ چلا کے دیکھو 3-4 منزلہ کنٹینیو مشین کو، وہ بھی گرم ہو جائے گی، تو یہ انسان گرم نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ یار خادم صاحب بہت غصے والے ہیں. آپ بھی کبھی خدمت کرو پورا اتنا لمبا چوڑا، تو آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے جب مشین گرم ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو ایک مشین ہے. تو خادم رکھیے کثرت سے. کثرت کا مطلب یہ 2 رکھو، 3 رکھو. اور یہ جو بیت الخلائیں وغیرہ ہیں اس کے لیے اسپیشل آدمی رکھو، روز صفائی کرنے والا. بھائی اللہ کے بندے آتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں وہ اللہ کا مہمان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کی اولاد اگر آ جائیں شہر میں تو ان کا جو انتظام ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسا انتظام ہوتا ہے کہ بھائی فلاں بزرگ کے بیٹے آئے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیسا انتظام کھانے پینے رہنے سونے کا. تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، مسجد میں آنے والا اللہ کے بندے ہیں. انتظامیہ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو شاندار رکھیں جس طرح اپنے گھروں کو شاندار رکھتے ہیں. دری صفیں 1 نمبر ہوں، انتظام 1 نمبر ہو، صفائی 1 نمبر ہو. اسی طریقے سے وضو خانے، طہارت خانے اعلیٰ درجے کے ہوں. جب صاف ستھرے ہوں گے وہ جو گندا کرنے والا ہوگا اس کو بھی شرم آئے گی کہ یار یہاں پر اس طرح سے کیا گندگی کریں، یہ بہت صاف ستھرا ہے.
لیکن صاف ستھرا نہیں ہے تو پھر نہ گندا کرنے والا بھی گندا کرتا ہے. اور ہدایت وغیرہ لکھی ہوئی رہتی ہیں کہ بھائی صاف پانی ڈال دینا چاہیے اپنے کیے پر, سمجھ رہے ہیں, تو وہ سب تو ہونا ہی چاہیے. وہ تو ایک شرافت والی بات ہے, چاہے وہ اپنے گھر کا طہارت خانہ ہو یا مسجد کا ہو, کہ آدمی اگر ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو اتنا پانی استعمال کرے بعد میں کہ آنے والا بعد میں یہ محسوس کرے کہ یہ صفائی میرے لیے, اس کا دل خوش ہوگا. تو ایک ذمہ داری والی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ جو حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ آج 20 رمضان مغرب سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. یہ نہیں کہ مغرب بعد آئیں گے یا ایک دم وقت پر آ رہے ہیں. سورج اگر غروب ہو گیا, 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا اور آپ لیٹ ہوئے تو سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا, 10 دن نہیں ہو پائے گا پھر کمپلیٹ. اس میں کمی آئی تو پھر وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا, آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. اسی طرح جو خواتین گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی وہ اپنے گھر کی مسجد جس میں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں اس کو معتکف بنا لیں, اور اگر ایسا کوئی کمرہ فکس نہیں ہے تو کسی کمرے کو, کسی حجرے کو وہ فکس کر لیں کہ یہ میرا معتکف رہے گا. اس میں مغرب سے پہلے حاضر ہو جائیں اور نیت کر کے بیٹھ جائیں 10 دن کے لیے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے 10 دن کا سنت اعتکاف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یاد رکھیے کہ جو عبادت جتنی اہم اور اونچی ہوتی ہے اس کے اصول اور ضوابط بھی بڑے اہم ہوتے ہیں, اور اصول ضوابط مسائل کے اندر ذرا سی کمی ہوئی کہ وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے, وہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گی. کنیکشن اگر وائرنگ کا صحیح نہ ہو, نہ لائٹ جلے گی صحیح سے, نہ پنکھا چلے گا. کنیکشن صحیح ہونا چاہیے, مسائل صحیح ہونے چاہیے, آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو حضرات بھی جس مسجد میں بیٹھ رہے ہیں وہاں کی حدود مسجد معلوم کر لیں کہ بھئی مسجد کی شریعت کہاں تک ہے, اسی کے اندر ان کو رہنا ہے. اس کے باہر بھول سے بھی بلا ضرورت شرعی اور طبیعی, شرعی یعنی وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے, طبیعی یعنی پیشاب پانی کرنا ہے, استنجا کرنا ہے, اس کے لیے نکل سکتے ہیں. باقی ہاتھ دھونے کے لیے یا قرآن آپ کو پڑھنا ہے, صرف قرآن پڑھنے کے لیے آپ وضو کرنے نکلیں گے, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو کیا کریں بھائی, نماز کے لیے وضو فرض ہے تو اس نیت سے نکلو کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں, بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں, پھر تلاوت کرنا ہے تلاوت کریں. یعنی ایسی چیز مجبوری, بغیر سخت مجبوری کے نکلنا جائز ہی نہیں ہے. اور اگر بھول سے نکل گئے, بھول سے, تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی روزے کے ساتھ, چاہے رمضان میں کرو چاہے بعد میں کرو. یہ مسائل ہیں, حلوہ تھوڑی ہے. ہم نے حلوہ سمجھ لیا ہر چیز میں. بھائی سیکھو. کل تربیتی مجلس ہوئی الحمدللہ کولسا ٹال مسجد میں, اعتکاف کے سلسلے میں ہم نے بیان کیا, آج آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. اس میں جڑنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس چلتی کا نام گاڑی ہے, جیسا بیٹھتے آئیں ویسا بیٹھے رہیں گے, گھومتے رہیں گے پوری مسجد میں, ادھر ادھر باہر بھی نکلیں گے, گپ شپ بھی کریں گے, اور جو ہے میلا کچیلا کپڑے پہنے رہیں گے پورے 10 دن. اللہ کا گھر ہے, آپ اپنے گھر میں بھی گندگی کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, اللہ کے گھر میں گندگی کے ساتھ آپ رہیں گے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوگی آپ کو. یہ سمجھتے ہیں کپڑا ہی چینج نہیں کرنا ہے. کس نے بتایا آپ کو, کس نے بتایا آپ؟ نہانا منع ہے. ہاں اگر نہانا فرض ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے. غسل خانہ مسجد میں ہو ٹھیک ہے, نہیں ہے اپنے گھر جا کر نہا کر آؤ. یہ مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارے اور آپ کی چاہت سے نہیں چلے گا. قرآن اور حدیث کے جو اصول ضابطے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے چلیں گے, ہمارے اور آپ کی چاہت سے نہیں دین چلے گا, ورنہ دین کا کباڑا ہو جاتا دوسرے دھرموں کی طرح. ہاں غسل فرض ہوا ہے, آپ بالکل نہا سکتے ہیں. باقی جمعہ کے لیے یا ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے نکلنا منع ہے. لیکن کوئی ایسا ہے کہ بغیر نہائے اس کی طبیعت بے چین رہتی ہے, اور یا پھر کوئی سوچ رہا ہے بہت بدبو
بدن میں ہو گئی, بہت پسینہ وغیرہ ہو گیا ہے, نہا لینا چاہیے, تو اس کا طریقہ یہ کہ اسپیشل نہانے کے لیے مت نکلو, طہارت کے لیے جاؤ, بائی ون گیٹ ون فری والا معاملہ, سمجھ رہے ہیں, 2 in 1, ایک کام کرنے گئے دوسرا بھی کر لو فٹافٹ, کیونکہ وضو تو کرنا ہی رہتا ہے. طہارت کے لیے جب جاتے تو وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور غسل ایسی چیز ہے نہانا کہ اس میں وضو ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب نہاتا ہے تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے, چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے. ہاں, فرض غسل ہے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے, فرض غسل ہے تو. اور ایسے ہی نہا رہے ہیں ٹھنڈک کے لیے, عید کے لیے, تو اس میں کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. باقی غسل کی سنت یہ ہے کہ جب بھی غسل کرے آدمی تو پہلے وضو کر لے نماز والا, تو اس میں کلی بھی ہو جاتی ہے, ناک میں پانی بھی ہو جاتا ہے, سب ہو جاتا ہے. تو جب طہارت کے لیے جائیں تو فٹافٹ 2-4 لوٹے پانی اپنے اوپر ڈال کے آ جائیں فٹافٹ. تو وضو میں ٹائم لگتا ہے 2-2.5 منٹ 3 منٹ, اتنے میں آپ نے نہا لیا. اس کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے مجبوری کے وقت میں. باقی آپ سوچ رہے چلو نہانے جائیں تو سب ستیاناش ہو جائے گا. سمجھ میں, کہاں گئے تھے پتہ نہیں, کیا لائے کچھ نہیں. وہ 10 دن اب جیسے گھر میں تھے ویسے یہاں کوئی فرق ہی نہیں. اس لیے ہم نے ایک بات اور بھی کہی کل اور آج بھی کہہ رہے ہیں, منظم اعتکاف کیجئے. منظم کا مطلب, اگر آپ کسی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں, اس میں کوئی عالم ہے, کوئی حافظ ہے, یا کوئی بہت پڑھا لکھا ہے, دین کی اس کو سمجھ ہے اور اس کا قرآن وغیرہ صحیح ہے, تو آپ 10 دن کے اندر 10 سورتیں صحیح کر لیجئے, روزانہ ایک سورت, علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک, تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے. تجویز سے قرآن پڑھنا فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا, تجویز سے پڑھنا, یہ فرض عین ہے. ہمارا کہاں اکثر لوگوں کا قرآن شریف صحیح ہے, تو اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کرے, تسبیح پڑھ رہے, خوب تسبیح پڑھ رہے. ارے بھائی بہت ثواب ملے گا آپ کو, تسبیح نہیں پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا, لیکن قرآن تو صحیح کر لو. یہ 10 دن کا موقع ملا ہے, گولڈن چانس ملا ہے, تو اس میں عالم صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, اپنا قرآن شریف صحیح کر لو. پورا نہیں تو 10 سورتیں صحیح کر لو, سورہ فاتحہ صحیح کر لو, نماز صحیح کر لو. تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کے سامنے بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ منظم اعتکاف کرو. یہ نہیں کہ سب اپنی اپنی انفرادی عبادات میں لگے ہوئے ہیں, بالکل ثواب ملے گا, لیکن سیکھنا سکھانا اگر ہو جائے تو 10 دن میں بہت کچھ سیکھ جائیں گے. کسی عالم نے کچھ آپ کو درس حدیث دے دیا, آداب معاشرت زندگی کیسے گزارنا ہے وہ سمجھا دیا, تو آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو اچھا انسان بن کر نکلیں گے. تو یہ اس طریقے سے وقت کو منظم کریں اور شیڈول تیار کریں, سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, عبادت کا ٹائم, انفرادی عبادت کا ٹائم, اس طریقے سے کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے جو ایک بات یہ بھی شکایت کے طور پر آ رہی ہے کہ صبح میں نوجوان بچے ہمارے ٹرپل سیٹ, ڈبل سیٹ خوب زور زور سے گاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے. گجراتی میں ایک کہاوت ہے, جڑپ نی مزہ موت نی سزا, یعنی تیز چلانے کا ایک مزہ آتا ہے, تیز چلانے میں مزہ آتا ہے, لیکن اس کی سزا کیا ہے, موت. موت خدا نہ خواستہ نیچے منڈی آ گئی, یا یہاں کے مانساہاری کتے آ گئے, سمجھ میں آئی بات, سامنے, تو کیا کریں گے آپ؟ مانساہاری ہم نے اس لیے کہا کہ یہ چاول وول نہیں کھاتے ہیں, سمجھ میں آئی بات, روٹی ووٹی بھی شاید لائک نہیں کرتے ہیں, ان کو وہی چاہیے جو آپ کو چاہیے. تو یہ اگر آگے اچانک تو آپ کہاں جائیں گے؟ اوپر. تو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ شریعت منع کرتی ہے, لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور پھر شور گل کرنا, مسلمان اسلام سے بنا ہے, اسلام سلامتی سے, ایمان امن سے. ہم تو وہ لوگ ہیں امن پسند, شانتی پسند, سلامتی پسند لوگ ہیں. ہم شور مچائیں گے, برادران وطن کو تکلیف پہنچائیں گے, یہ مسلمانی نہیں ہے. اپنے بچوں پر کنٹرول کیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح بچیاں ہیں, بڑی ہیں, وہ صبح میں تفریح کے لیے نہ نکلیں. قرآن کب پڑھیں گی وہ؟ ان کو قرآن پڑھوائیے. کتنا قرآن ختم کر رہی ہو پورے مہینے میں؟ نہیں پڑھی ہیں, پڑھوائیے. اور صبح میں تفریح ہو رہی ہے,
آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. یہ سب موقع ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی؟ بالکل پوچھ ہوگی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، اپنے بچیوں کی کیا تربیت کی، ان کو علم دین سکھایا کہ نہیں سکھایا. تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے کچھ ہی دن باقی ہیں، قدر کیجئے. اور شب قدر بھی زیادہ تر چانس یہی رہتا ہے کہ آخری عشرے میں رہتی ہے، اس کی بھی تلاش کریں، دعا کریں، عبادت کریں، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو تاجر حضرات ہیں وہ یہ نیت اپنے سامنے رکھیں کہ یہ آخرت بنانے کا مہینہ ہے. صرف یہ نیت نہ ہو کہ کمانے کا مہینہ ہے. کمائیے، بے شک اللہ آپ کے رزق میں اور برکت دے، لیکن مقصد زندگی کیا ہے؟ تجارت ہے یا عبادت ہے؟ آپ اس کو طے کریں. دکان کھولنا ہے کھولیے، لیکن دست بکار دل بیار. ہاتھ کاموں میں ہے اور دل اللہ کی یاد میں ہے. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھیں وہ بھی لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مجلس بازی سے اپنے آپ کو بچائیں. شروع میں باتیں دین کی ہوتی ہیں، پھر دینداروں کی یا پھر غیبت شروع ہو جاتی ادھر ادھر. شروع میں اچھی بات ہوگی، بہت فکری بات ہوگی شروع میں امت میں کیا ہے، لیکن بعد میں غیبت شروع، تو غیبت تو حرام ہے، وہ بھی مسجد میں. تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، امت مسلمہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور پیارے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں عظیم الشان بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروائیں، تاکہ اپنی بخشش کروائیں. پیارے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، ہمیں اپنی خصوصی رحمت سے نواز دیجئے، ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دیجئے. پیارے اللہ، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. پیارے اللہ، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی جہنم سے برات اور جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دیجئے. پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جہاں کہیں فسادات ہوئے ہیں، پیارے اللہ، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوئے ہیں، عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. جو بے گھر بے سہارا ہو چکے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو گھر اور سہارا نصیب فرما دیجئے. جو بے روزگار ہو گئے، انہیں بہترین روزگار نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی ابرہہ کے لشکر سے، آج بھی بہت سارے ابرہہ پیدا ہو چکے ہیں. پیارے اللہ، آپ ان سے نمٹ لیجئے، اپنی طاقت اور اپنے لشکر کے ذریعے سے پیارے اللہ ان سے نمٹ لیجئے. ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرما دیجئے، ہمیں اتحاد نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، شوق شہادت، جذبہ شہادت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. امت مسلمہ کو آپسی خلفشار سے بچا لیجئے، متحد فرما دیجئے. پیارے اللہ، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، نیکیوں کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنا دیجئے، برائی کے کاموں میں اپنے بھائی کو برائی سے روکنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا